فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف اسی دوران 2000 کا لشکر مکہ پہنچا حضرت عبداللہ بن زبیر کو پکڑنے کے لیے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے یہ بھی سمجھ لیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تھی اسما، جو حضور علیہ السلام کے لیے اور ابوبکر صدیق کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی غار ثور میں، اور وہاں خبریں بھی دیا کرتی تھی۔ ان کی شادی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، ان سے یہ بیٹے پیدا ہوئے تھے عبداللہ بن زبیر۔ تو یہ امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ تو وہاں پر پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور 2000 کے لشکر سے مقابلہ کیا اور ان کو بھگا دیا۔ وہ لوگ شکست کھا کر وہاں سے چلے گئے۔ اب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو مکہ میں کتنی حفاظت ہے۔ اسی دوران یہ ہوا کہ کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے، اپنے وفد بھیجے کہ آپ آ جائیں، 1,00,000 آدمی مسلح آپ کے ساتھ تیار ہے آپ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے، اور حالت یہ ہے کہ جو پورا کوفہ ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے، اور وہاں کے جو گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو پہلے سے گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کہا کہ ہم تو ان کے پیچھے جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ہم ان کو قابو کر لیں گے، آپ آ جائیں۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں وہاں نہیں جاتا تو یہ لوگ کہیں حکومت سے لڑ پڑیں گے اور مسلمانوں کا خون بہے گا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے وہیں کوفہ ہی جانا چاہیے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اچھا آپ ایسا کریں، زیادہ ہی مجبور ہیں تو آپ پہلے اپنے کسی آدمی کو بھیج دیں، وہ حالات کا جائزہ لے لے، اس کے بعد پھر جیسے وہ چاہیں اپنا جو ہے آپ فیصلہ کر لیجئے گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مسلم بن عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اور مسلم ان کے بیٹے تھے، تو امام حسین اور مسلم بن عقیل یہ کزن ہیں آپس میں۔ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں کوفہ اور وہاں جا کر میرے لیے بیعت لیں لوگوں سے اور حالات کا جائزہ لیں، پھر مجھے بتائیں، جو حالات آپ بتائیں گے اس کے مطابق پھر میں فیصلہ کروں گا۔ تو مسلم بن عقیل جو تھے یہ یہاں سے نکلے اور کوفہ چل دیے۔ ادھر یزید کو یہ پتہ چلا کہ عبداللہ بن زبیر اور امام حسین جو ہیں یہ قابو میں نہیں آ رہے، تو اس نے وہاں سے خط لکھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ آل رسول کے بڑے ہیں اور حسین جو ہے بعض لوگوں کی باتوں میں آ کر غلط فیصلہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں کہ ہمارے مقابلے پر نہ آئے، اگر ٹکراؤ ہوگا تو اس میں نقصان ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے یزید کی خلافت کو مصلحت کی وجہ سے قبول کر لیا تھا تاکہ مسلمانوں میں لڑائی جو ہے وہ نہ ہو، آپس میں تفرقہ نہ ہو، اسی لیے اس نے ان کو خط لکھا کہ یہ میرا حامی ہے تو کچھ تھوڑا سمجھائے گا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا کہ نہیں، اگر حسین آتا بھی ہے تو وہ ایسے مقصد کے لیے نہیں آئے گا جس سے آپ کو نقصان ہو، انشاءاللہ وہ آپ کی بھلائی ہی کا کوئی نہ کوئی عمل کرے گا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل جو تھے یہ وہاں تشریف لے گئے کوفہ میں۔ جب یہ وہاں پہنچے تو سب سے پہلے وہاں پر یہ مختار نامی آدمی کے گھر گئے، لوگ آنا شروع ہوئے کہ واہ واہ مسلم بن عقیل آئے ہیں اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا خط لے کر آئے ہیں۔ تو 12,000 لوگوں نے وہیں پر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ بڑے خوش ہوئے کہ واقعی جنہوں نے خطوط لکھے تھے اور جنہوں نے یہ سارے معاملات کیے تھے وہ اپنی بات میں سچے ہیں، اور انہوں نے بیعت بھی کر لی ہے۔ ادھر مسلم بن عقیل نے جب یہ حالات دیکھے کہ سب نے بیعت کر لی ہے، تو جو کوفہ کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، 114 حدیثوں کے راوی بھی ہیں اور بہت زبردست خطیب تھے یہ صحابہ میں۔ تو ان کو پتہ چلا کہ مسلم آیا ہے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ معاملات طے کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ صحابی حضور کی آل سے محبت کرتے تھے تو انہوں نے ان پر کوئی سختی نہیں کی، کوئی قدم نہیں اٹھایا، کچھ نہیں کیا۔ ہاں اتنا تھا کہ انہوں نے ایک خطبہ دیا اور خطبے میں یہ بات کی کہ دیکھو جو ہمارے اس وقت امیر ہیں خلیفہ ہیں وہ یزید ہیں، ہمیں ان کی اتباع میں چلنا چاہیے، اور جو ان کا مقابلہ کرے گا میں پھر اس کو تلوار سے سیدھا کر دوں گا۔ لیکن یہ صرف دھمکی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اور اندر ہی اندر وہ بھی حضرت مسلم بن عقیل کے موافق تھے، ان کے مخالف نہیں تھے۔ اب جو وہ دشمن تھے
جنہوں نے حضور کو تنگ کیا اور آل رسول کو ستاتے آئے، ان کے دشمن تھے۔ اب یہی لوگ تھے جو کوفہ سے خطوط لکھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلانا چاہتے تھے۔ وجہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ امام حسین ضرور آئیں گے، دوسرا وہ یہ سمجھتے تھے کہ بنو امیہ کی یعنی یزید وغیرہ کی ان سے دشمنی بھی ہے، مخالفت چل رہی ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر ان کو لڑایا بھی جا سکتا ہے، اور تیسرا وہ یہ سمجھتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر قائم رہنے والے ہیں، وہ کبھی پیچھے نہیں ہوں گے، اور یہ بھی وہ سمجھتے تھے کہ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وفا نہیں کی، انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا، ان کو ستایا، اور یہ لوگ حسین کا بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کوفہ ان کو بلانے کی جو ہے پلاننگ کی تھی۔ تو اب جب یہ سارے حالات سامنے آئے تو یزید کو پتہ چل گیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں نرم رویہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب لوگوں نے جو یزید کے حامی تھے انہوں نے خط لکھے نمک مرچ لگا کر زیادہ کہ نعمان تو راتوں کو ان سے ملتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، یہ ان کو کچھ کہتے نہیں ہے۔ تو یزید نے پھر بڑا پریشان ہوا کہ یہ معاملہ تو خراب ہو رہا ہے۔ تو یزید نے کیا کیا، اس نے مشورہ کیا لوگوں سے۔ تو یزید کا ایک کاتب تھا جو نصرانی تھا، یہ بڑا کمبخت آدمی تھا اور یہ انہی لوگوں کا ساتھی تھا جو ان کو شہید کروانا چاہتے تھے، اس کا نام تھا سرجون۔ اس سرجون نے یزید کو مشورہ دیا کہ تم کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کر دو، اور یہ عبید اللہ بن زیاد جو تھا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھا، یعنی ان کا رشتہ دار ہی تھا، اور اس کو اس کے زمانے سے ہی، ان کے زمانے سے یہ بصرہ کا گورنر تھا، اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے۔ اور یہ عبید اللہ بن زیاد جو تھا بڑا سخت آدمی تھا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ انسان نہیں تھا، یہ مشین تھی جس میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لڑائی جھگڑا کوئی احساس نہیں، آل رسول کی ذرہ محبت بھی اس کے دل میں نہیں تھی، الٹا بغاوت اور دشمنی کے جذبات یہ رکھتا تھا۔ اور سرجون یہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ وہاں چلا جائے گا تو پھر ہمارا مقصد حاصل ہوگا کہ آل رسول کو ہم لوگ برباد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اب یزید کو اس کا یہ مشورہ بڑا پسند آیا کہ یہ ٹھیک ہے، بندہ بھی سخت ہے اور سنبھال بھی لے گا۔ تو یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ فوراً تم کوفہ چلے جاؤ اور وہاں کی گورنری تم سنبھالو، اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کر دو، اور وہاں مسلم بن عقیل آیا ہوا ہے تو تم نے اس کو قابو کر لینا ہے اور اس کو فوراً جو ہے وہ گرفتار کر لو۔ اب جب یہ وہاں سے نکلنے لگا تو اللہ کی شان، یہ بصرہ میں تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے اپنا ایک بندہ بصرہ بھیجا خط لکھ کر، اور بصرہ والوں کے نام خط لکھا کہ دیکھو میں آل رسول ہوں اور میں تمہیں اپنی بیعت کی دعوت دیتا ہوں، تم حق والی حکومت کو قائم کرنے میں میری مدد کرو۔ اب وہ خط جس کے پاس پہنچا، اب وہ بیچارے ڈبل مائنڈڈ ہو گئے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ امام حسین کا خط ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے کوئی جاسوس بھیجا ہو ہمیں چیک کرنے کے لیے۔ وہ بیچارے ڈر گئے، انہوں نے اس خوف کی وجہ سے وہ خط عبید اللہ بن زیاد کو دے دیا بصرہ کے اندر۔ جب انہوں نے خط پڑھا کہ ہیں حسین نے یہاں بھی خط لکھا ہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ پاؤں مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے خیر وہاں پر تقریر کی اور کہا کہ میں اپنے بھائی کو یہاں گورنر بنا کر خود کوفہ جا رہا ہوں، اگر کسی نے پیچھے سے کوئی گڑبڑ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ وہاں دھمکی لگا کر وہاں سے نکل آیا۔ جب یہ کوفہ آنے لگا تو ادھر حضرت مسلم بن عقیل جو تھے وہ چونکہ بیعت لے رہے تھے، لوگوں میں ان کا نام مشہور ہو گیا تھا، پورے کوفہ کو پتہ چل گیا تھا، سب لوگ خوش تھے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے حالات دیکھے تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ 12,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، حالات بہت اچھے ہیں، آپ ایسا کیجئے فوراً تشریف لے آئیے، انشاءاللہ یہاں پر ایک ایسی حکومت قائم کرنے کا اچھا موقع ہے جو اسلام کے صحیح طرز پر امت مسلمہ کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھے گی۔ اب جب یہ خط لے کر آدمی جا چکا تھا، پیچھے سے جو عبید اللہ بن زیاد تھا یہ کوفہ آیا۔ اب اس نے آ کر اچانک آیا، کسی کو اطلاع نہیں دی۔ اب لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا ہے اور عنقریب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لانے والے ہیں۔ تو جو ہی عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں آیا تو اس نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا تھا،
اور لوگ اس کو پہچان نہیں سکے، شام کا وقت تھا، تو لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے ہیں، چونکہ انہوں نے بھی دیکھا تو نہیں ہوا تھا حسین رضی اللہ عنہ کو۔ اب راستے میں لوگ کہنے لگے مرحبا یبن الرسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، خوش آمدید، مبارکباد، آپ کا تشریف لانا بڑا اچھا ہوا۔ تو یہ اندر ہی اندر عبید اللہ بن زیاد بڑا غصے میں تھا، اچھا اتنے مضبوط قدم ہو گئے حسین کے یہاں پر کہ اس نے پورا علاقہ اپنے قابو میں کر لیا، ابھی آیا بھی نہیں ہے اور لوگ اس کے اتنے حامی ہو چکے ہیں۔ خیر یہ چلتا گیا اور لوگ ہر گلی پر، ہر نکڑ پر اس کو یہی کہتے رہے حسین سمجھ کر۔ پھر یہ سیدھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا، دستک دی، وہ بھی سمجھے کہ حسین ہی ہیں، تو وہ کہنے لگے اندر سے کہ بھائی دیکھو تم واپس چلے جاؤ، جو میرے ذمہ داری میں خلافت کا کام ہے کہ میں گورنر ہوں تو میں وہ تو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور تم سے میں لڑنا بھی نہیں چاہتا، اس لیے تم یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ تو باہر سے ابن زیاد بولا کہ میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، حسین نہیں ہوں، دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا اس نے وہ دکھا دیا کہ تم معزول ہو، اب میں گورنر ہوں۔ تو اب جو ہی اس نے گورنری سنبھالی تو اس نے لوگوں کو جمع کر لیا اور خطبہ دیا۔ خطبے میں یہ کہا کہ دیکھو جو مجھ سے تعاون کرے گا میں اس سے باپ کی طرح شفقت کا معاملہ کروں گا، جو میرا حامی ہوگا میں بھائیوں کی طرح اس سے محبت کروں گا، اور جو میرا دشمن ہوگا تو پھر میں ایک بڑا عذاب علیم بن کر اس کو دکھاؤں گا اور سختی سے پیش آؤں گا۔ اس لیے جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں مجھے ان سب کے نام دو تاکہ مجھے پتہ چلے یہاں پر کیا سازش ہو رہی ہے۔ اب ادھر مسلم بن عقیل کو جب یہ پتہ چل گیا کہ عبید اللہ بن زیاد آ گیا ہے اور یہ سخت آدمی ہے، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ معزول ہو گئے، اب ان کو دو گھبراہٹیں لگی۔ ایک گھبراہٹ تو یہ لگی کہ امام حسین کو خط لکھ دیا گیا ہے اور وہ آ رہے ہوں گے اور ان کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کی وجہ سے۔ دوسری گھبراہٹ اپنے بارے میں لگ گئی کہ اب میرا کیا بنے گا، تو اس وجہ سے یہ مختار کے گھر سے نکلے، اور ہانی بن عروہ یہ بھی ایک بڑے سچے مسلمان تھے اور ان کے حامی تھے، یہ ان کے گھر پہنچ گئے۔ جب گھر چلے گئے تو کہا کہ مجھے یہاں ٹھہرا لو۔ وہ کہنے لگے یار یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اب تمہارا ٹھہرانا میرے لیے خود بڑی مشقت کا باعث ہوگا، لیکن تم میرے گھر آ گئے ہو، کوئی بات نہیں، اندر آ جاؤ۔ انہوں نے پناہ دے دی حضرت مسلم بن عقیل کو۔ تو پھر لوگ وہاں آتے جاتے رہے، لیکن یہ خفیہ رہے، اب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہانی بن عروہ کے گھر میں ہے۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد نے اپنے ایک خاص آدمی کو تیار کیا کہ تم کھوج لگاؤ کہ مسلم بن عقیل جو ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک آدمی تھا جس کے بارے میں مشہور تھا یہ مسلم بن عقیل کے خاص آدمی ہیں، اس نے ان کو 3000 روپے دیے اور 3000 دینار، اور کہنے لگا دیکھو یہ میں اس لیے لایا تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں مسلم بن عقیل ہیں اور وہ امام حسین کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں، میں بھی بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو تم میری ان سے ملاقات کروا دو، اگر نہیں تو تم ہی بیعت کر لو اور یہ پیسے ان تک پہنچا دو تاکہ یہ ہدیہ ہے وہ اس کو اپنی اس مہم میں استعمال کریں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ تو باہر کا لگتا ہے لیکن پتہ نہیں غلطی نہ ہو، تو انہوں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں۔ وہ ٹالتے رہے اور یہ ان کے پیچھے لگا رہا، تو ایک دن اس نے ان کی ملاقات کروا ہی دی حضرت مسلم بن عقیل سے۔ اس دوران یہ ہوا کہ وہ جو ہانی بن عروہ تھے وہ بیمار ہو گئے، تو عبید اللہ بن زیاد ان کا پتہ لینے ان کے گھر گئے۔ اب پتہ چل گیا کہ آج عبید اللہ بن زیاد گھر آ رہے ہیں، تو ہانی بن عروہ کو مشورہ دیا کسی نے کہ وہ آپ کے گھر آئے گا تو آپ اس کو قتل کر دیجئے، عبید اللہ بن زیاد کو قابو تو آ جائے گا وہ، تو تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ وہ کہنے لگے مناسب نہیں ہے کہ میرے گھر میں اس کا قتل ہو اور میں بدنام ہوں کہ ایک میزبان کسی کو قتل کروائے، یہ اچھا نہیں ہے۔ خیر وہ آیا، پتہ لے کے چلا گیا۔ پھر دوبارہ ان کے گھر میں ایک ساتھی بیمار ہوا تو عبید اللہ بن زیاد پھر پتہ لینے آیا۔ اب کہ تو حضرت مسلم بن عقیل کو کہا گیا کہ آپ اس کو قتل کر دیجئے گا، عبید اللہ بن زیاد چونکہ وہ ان کی جان کا بھی دشمن تھا، آل رسول کا بھی دشمن تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک تو میرا میزبان اس کو پسند نہیں کرتا، دوسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مجھے ایک روایت پہنچی ہے کہ یوں چھپ کر دھوکے سے کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ مناسب نہیں ہے، تو میں یہ نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیں آل رسول کے اخلاق کیا عجیب ہیں،
اپنی جان کے دشمن کو بھی قابو پانے کے باوجود کچھ نہیں کہہ رہے۔ خیر وہ عبید اللہ بن زیاد جب چلا گیا تو اس کے ساتھی نے بتا دیا کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، تبھی وہ آج کل آ نہیں رہا۔ انہوں نے ہانی بن عروہ کو اپنے وہاں دربار میں بلایا۔ یہ گھبرا گئے راستے میں ان کو ڈر لگا کہ پتہ نہیں یہ مجھے کچھ کہہ دے گا، تو جو لے جانے والا ان کا عزیز تھا اس نے کہا نہیں میں آپ کے لیے پناہ دیتا ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ جب گئے تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ مسلم کہاں ہیں، تم میرے خلاف سازشیں کر رہے ہو؟ کہا نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے شعر پڑھا کہ ارید حیاتہ و یرید قتلی، کہ میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے وہ بندہ سامنے کر دیا، اس کو پہچانتے ہو؟ اب یہ چونکہ ان کے گھر میں مسلم بن عقیل سے مل کر آیا تھا، وہی بندہ جس نے 3000 دینار اس کو دیے تھے آدمی کو، تو اب یہ گھبرا گئے۔ ہانی بن عروہ کے بات تو کھل گئی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو جلدی مت کرو، وہ میرے گھر آ گئے تھے تو مجھے مجبوراً پناہ دینی پڑی، اگر تم کہو میں ابھی اس کو نکال دیتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا نہیں نکالنا نہیں، میرے حوالے کرو۔ کہا نہیں میں اپنے آپ مہمان کو تمہارے حوالے کر بدنامی کا داغ اپنے اوپر نہیں لگا سکتا۔ تو پھر عبید اللہ بن زیاد نے ان کو مارا پیٹا، بہت مارا، حتیٰ کہ ان کی ناک سے خون نکلا اور ان کو قید میں ڈال دیا۔ ادھر ان کے رشتہ داروں کو پتہ چلا، ان میں بڑی تشویش ہوئی، اور حضرت مسلم بن عقیل کو بھی پتہ چل گیا کہ میرے میزبان ہانی بن عروہ کو انہوں نے مارا پیٹا ہے، اور مشہور یہ کر دیا کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو اب مسلم بن عقیل سے یہاں پر ایک سیاسی خطا ہو گئی۔ وہ کیا ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، تو چاہیے یہ تھا کہ یہ وہیں سے چھپ کر دائیں بائیں نکل جاتے اور بعد میں کوئی حکمت عملی تیار کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، 4000 آدمیوں کا لشکر لیا اور اپنے میزبان ہانی بن عروہ کا بدلہ لینے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ کچھ ان کے رشتہ دار بھی تھے ہانی بن عروہ کے، کچھ ان کے ساتھی تھے، لیکن کوفہ کے لوگوں کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ کوفی لا یوفی، کہ کوفہ والے کبھی وفا نہیں کرتے۔ ہوا یہ کہ 4000 کا لشکر نکلا، اب وہ ڈرے کہ عبید اللہ بن زیاد کا لشکر ہے، پتہ نہیں کیا ہو، ہماری ان سے لڑائی ہو گئی تو اب کیا ہوا، 30 40 بندے کو اس گلی میں بھاگ گیا، کچھ گلی میں بھاگ گیا، حتیٰ کہ جب وہاں پہنچے ہیں یہ لوگ محل پر اس کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس، تو صرف 40 آدمی بچ گئے، 4000 بندوں میں سے 40 رہ گئے، باقی بھاگ گئے۔ تو اب مسلم بن عقیل بڑے پریشان ہوئے۔ خیر وہ اندر گھبرایا ہوا تھا عبید اللہ بن زیاد بھی کہ اتنا بڑا مجمع ہے، کیسے لڑائی ہوگی۔ اس نے سیاسی کھیل کھیلا اور محل کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کام کیا کہ اعلانات کروائے، ہر برادری والا اپنی برادری کے بندوں کو ڈرانے لگا، لالچ دینے لگا۔ عورتیں آگئی بچوں کو لے کر جا رہی ہیں، بہنیں آگئی اپنے بھائیوں کو لے کر جا رہی ہیں، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ اب یہ گھبرائے بھی، اب میرا کیا بنے گا، یہ وہاں سے بھاگے، اور اکیلے بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، اور کوفہ کی گلیوں میں کوئی پناہ دینے والا ان کو نہیں تھا۔ ایک اماں بیٹھی ہوئی تھی اپنے بچے کے انتظار میں، تو مسلم بن عقیل نے کہا اماں پانی پلا دو، اس نے پانی پلا دیا، یہ وہیں بیٹھ گئے۔ اماں نے کہا جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا میرا تو گھر ہی کوئی نہیں ہے، تو مجھے پناہ دے دو گی اماں، میرے ساتھیوں نے میرا ساتھ چھوڑا ہے۔ تو مائی نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، اس نے پناہ دے دی۔ تو اس اماں کا بیٹا تھا ایک، اس کا نام تھا بلال، اور یہ محمد بن اشعث کا دوست تھا، اور محمد بن اشعث عبید اللہ بن زیاد کا خاص آدمی تھا۔ تو بلال گھر آیا تو اس نے دیکھا اماں اندر باہر جا رہی ہے، تو کہا اماں خیریت ہے؟ تو اماں کہنے لگی بس کوئی مہمان ہے۔ تو دیکھا تو مسلم بن عقیل تھے۔ تو بلال نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد نے پورے شہر کے گھروں کی تلاشی لینا شروع کر دی ہے، اور اعلان کر دیا جس گھر میں مسلم بن عقیل مل گئے میں ان کو بھی قتل کروں گا، اس گھر والوں کو بھی کروں گا، گھر کو آگ لگا دوں گا، ہم تو مارے جائیں گے۔ اس نے محمد بن اشعث کو اطلاع کر دی اور اس نے بتا دیا عبید اللہ بن زیاد کو۔ پھر اس نے 70 آدمی بھیجے پکڑنے کے لیے۔ جب وہ آئے وہاں پر تو حضرت مسلم بن عقیل نے ان سے مقابلہ کیا،
اور لڑتے رہے، اکیلے 70 بندوں سے لڑ رہے ہیں اور ان کو شکست دی، پھر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا، یہ زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ ان کو وہاں پکڑ لیا گیا۔ جب پکڑے گئے تو پکڑنے سے پہلے ایک بندے نے کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میری ذمہ داری ہے، آپ حوالے کر دیں اپنے آپ کو۔ انہوں نے اس کے کہنے پر حوالے کیا، لیکن انہوں نے ان سے تلوار چھینی۔ انہوں نے کہا یہ تو بے اصولی ہے، تم نے امن دیا اور میرا ہتھیار لے رہے ہو۔ کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، اس نے وہاں پر جاتے ہی ان سے گالی گلوچ کی، برا کہا ان کو۔ خیر اس وقت مسلم بن عقیل نے کہا مجھے پتہ ہے تم مجھے قتل کر دو گے، لیکن میری آخری وصیت ہے، مجھے 2 کاموں کی اجازت دے دو۔ اور ایک بندے سے کہا یہ میری بات تھوڑا سن لے۔ تو انہوں نے عمر بن سعد کو بلایا، یہ وہیں پر کھڑا ہوا تھا، ان کی فوج کا آدمی تھا۔ تو عمر بن سعد ان کا کچھ رشتہ دار بھی تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اے عمر دیکھو بات یہ ہے کہ تم یوں کر لو کہ میرے اوپر کچھ قرض ہے، 70,000 درہم ہے، وہ تم ادا کر دو گے؟ عمر نے کہا ٹھیک ہے میں کر دوں گا۔ یہاں سمجھیں کہ وہ آل رسول شہادت کو سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو فکر ہے کہ ہم نے قرض ادا کرنا ہے۔ کہ آل رسول کے اعمال اور تقوی کی بہترین مثال تھی۔ اور دوسرا یہ کہا کہ حسین کو میں نے خط لکھ دیا ہے، وہ کہیں آ نہ جائے اور کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائے، تم ان کو منع کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں یہ دونوں کام کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ کو اوپر لے جایا گیا محل کی چھت پر، اور وہاں پر جا کر ان کو شہید کیا گیا، اور ان کی لاش کو نیچے محل سے پھینک دیا گیا عبرت کے لیے۔ اور جو ہانی بن عروہ تھے ان کے میزبان، پھر ان کو بھی بعد میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، پورے کوفہ میں کرفیو لگا دیا کہ کوئی بندہ کوفہ سے باہر نہیں جائے گا، تاکہ مسلم بن عقیل کی شہادت اور یہاں کے حالات کی خبر امام حسین کو نہ مل سکے، اور وہ آ جائے ہمارے پاس تاکہ ہم اس کو قابو کر لیں۔ اور اس نے کیا کیا کہ ایک علاقے میں خط لکھا اپنے سپاہیوں کو، اور وہاں پر حر بن یزید ان کا ایک سپاہی کا بڑا جو افسر تھا، اس کو کہا کہ تم اپنی فوج لے کر بالکل کوفہ کی سرحد پر آ جاؤ، عراق کی سرحد پر، اور وہاں پر حسین آ جائے گا تو تم نے اس سے مقابلہ کرنا ہے، ہمیں اطلاع دینی ہے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذی الحجہ کو حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، یعنی بڑی عید سے 2 دن پہلے۔ اور اس کے 4 یا 3 دن پہلے حضرت حسین مکہ سے نکلے ہیں، 5 ذی الحجہ کو یا 4 ذی الحجہ کو یہ وہاں سے نکلے ہیں۔ جب نکلنے لگے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، کہاں جا رہے ہو، مت جاؤ، وہ لوگ تمہارے باپ سے وفا نہیں کر سکے، تمہارے بھائی کو دھوکہ دیتے رہے، وہ تمہیں بھی اچھا نہیں سلوک کریں گے، مت جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے جانا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے روکا، انہوں نے کہا مجھے جانا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر تو یہ کہہ رہے تھے کہ اے شہید میں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور عبداللہ بن عمر یہ اور صحابی ہیں، یہ کہنے لگے اگر میں وہاں ہوتا میں زبردستی روکتا، حسین کو کبھی جانے نہ دیتا۔ خیر امام حسین رضی اللہ عنہ نکلے، ابھی تھوڑا ہی آگے چلے تھے، وہ حج کے دن چل رہے تھے، چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ تو فرزدق ایک شاعر راستے میں ملا، انہیں پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ادھر سے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم تو کوفہ جا رہے ہیں۔ کہا کیا حالات ہیں؟ تو فرزدق نے بڑا عجیب جملہ بولا، کہنے لگا حالات یہ ہیں کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یعنی اگر لڑائی ہوئی تو وہ آپ کے مقابلے پر آئیں گے، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ مجھے جانا ہے۔ آگے چلے تو پھر ان کو ایک صحابی مل گئے، انہوں نے روکا، مت جاؤ مت جاؤ، فرمانے لگے کہ نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، حضور نے مجھے کچھ احکامات دیے ہیں، میں پورا کروں گا۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا یہ تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، موت تک کسی کو اس کے خواب کے بارے میں انہوں نے پھر بتایا نہیں۔ کیا تھا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ چلے، جب یہ عراق کے قریب پہنچے تو اب چونکہ بچے بھی ساتھ ہیں، عورتیں بھی ساتھ ہیں، مقصد لڑائی تو تھی نہیں، ان کا مقصد تھا خلافت پر بیعت لینا اور صحیح اسلامی نظام کو قائم کرنا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی مشورہ صحابہ نے دیا تھا کہ آپ حضور کی طرح چھوڑ دیں، مسلمان جس کو چاہیں بنا لیں، یا ابو بکر صدیق کی طرح غیر خاندان کا نیک بندہ متعین کر دیں، یا حضرت عمر کی طرح کوئی ایک شورا بنا دیں جس میں وہ اپنا امیر خود متعین کر لیں۔
تو اب یہ یہی چاہتے تھے کہ کوئی ایسا امیر ہو جس پر سب مسلمان متفق ہو جائیں اور صحیح نظام اسلام قائم ہو سکے۔ تو یہ چلے ہیں، عراق سے باہر پہنچے تو حر بن یزید وہاں لشکر لے کر کھڑا ہوا تھا۔ یہ اچھا آدمی تھا، شریف تھا، اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اگرچہ انہی کی فوج کا آدمی تھا۔ تو حر بن یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا تم واپس چلے جاؤ، آگے تمہارے لیے کوئی خیر کا پیغام نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، عبید اللہ بن زیاد آ گیا ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا گیا ہے، تو تم یہاں مت آؤ، تمہارے لیے آنا بہت نقصان ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، اب میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں اب ہر حال میں کچھ نہ کچھ کروں گا۔ انہوں نے مجبور کیا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں ادھر نہیں جاتا، میں یہیں سے عراق نہیں جاتا، شام مڑ جاتا ہوں، شام میں یزید سے جا کر خود ملاقات کر لیتا ہوں اور بیٹھ کر طے کر لوں گا جو معاملات ہوں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، لیکن مجھے آپ کے ساتھ ساتھ رہنے کا حکم ہے کہ میں آپ کو یا وہاں پہنچاؤں عبید اللہ بن زیاد کے پاس، ورنہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ساتھ رہے تو حر بن یزید نے پیغام بھجوا دیا پیچھے کہ جی امام حسین یہاں پہنچ گئے ہیں، اور وہ اس طرف کو مڑ گئے ہیں۔ ادھر جو عبید اللہ بن زیاد تھا اس نے مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کا سر اتارا اور یزید کے پاس دمشق میں بھیج دیا۔ تو یزید نے شکریہ اور شاباش کا جواب میں خط لکھا اور کہا بہت اچھا کیا، اور حسین بھی تمہارے پاس آ رہے ہیں، ان کو بھی قابو کر لو، لیکن جو تم سے لڑے صرف انہی سے لڑنا، انہی کو مارنا، اور باقی کسی کو کچھ نہ کہنا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ یزید ابتداءً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں اس کی بھی نیت نہیں تھی کہ اس حد تک معاملہ چلا جائے، لیکن یہاں غلطی یہ ہوئی کہ اس کو چاہیے تھا یہ کہتا کہ حسین کو کچھ کہنا نہیں ہے، نہ ان کو مارنا ہے، ان کو صرف گرفتار کر لو یا واپس بھیج دو، جو بات تھی۔ لیکن اس نے یہ بھی نہیں کہا، بس یہ کہا کہ لڑیں تو جو تم سے لڑیں تو ان سے لڑ لینا، اور جو شاباش دی تھی مسلم بن عقیل کے قتل پر، اس سے عبید اللہ بن زیاد کا حوصلہ بڑھا کہ اب تو میں جو چاہے کروں۔ پھر وہ اپنا آل ان آل بن گیا، پھر اس ظالم نے اپنی مرضی سے بڑے بڑے کام جو ہے بعد میں دکھائے۔ اب کیا ہوا کہ حر بن یزید نے جب یہ پیغام بھیجا تو اب عبید اللہ بن زیاد سمجھ گیا کہ یہ تو ادھر جا رہے ہیں یزید کی طرف، تو اس نے پھر یہ کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب وہاں سے چلے تھے مکہ سے، انہوں نے خط اپنے ساتھ لے لیے جو کوفہ سے ان کو لکھے گئے تھے۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے وہ سمجھ لیں کہ کوفہ سے جن لوگوں نے خط لکھے امام حسین رضی اللہ عنہ کو، ان کے نام وام تو کوئی نہیں ہے، لیکن بعض مورخین نے، اور یہ وہ مورخین ہیں جو روافظ کے ہم ذہن لوگ ہیں، انہوں نے بعض لوگوں کے نام بھی نقل کیے کہ فلاں فلاں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے تھے کہ آپ وہاں آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور ان لوگوں میں انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کے نام لکھے جو بڑے اچھے مسلمان تھے اور صحابہ کے رشتہ دار بھی تھے بعض ان میں۔ اب اگر تو ان کے نام واقعی ہیں خط لکھنے والوں میں، تو پھر یہ سمجھ لیں اس کا مطلب یہ تھا وہ خطوط اس زمانے کے لکھے گئے تھے جب نعمان بن بشیر وہاں کے گورنر تھے، حالات اچھے تھے، ان کی نیت بھی یہی تھی کہ ہم ساتھ دیں گے، لیکن بعد میں حالات پلٹے تو اس میں ان کا قصور نہیں تھا۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے میں کسی کو دعوت دوں ہمارے گھر آ جاؤ، گرمی بہت ہے، یہاں اے سی لگا ہوا ہے، یہاں پر بجلی ہے، بہت آرام ہوگا۔ اب وہ میرے گھر آئے اور راستے میں آئے تو یہاں پر بجلی چلی جائے، اے سی خراب ہو جائے، تو اب ہمارا قصور تو نہیں ہے بھائی، اللہ کی طرف سے ہوا۔ تو یا تو یہ مسئلہ ہے، یا پھر یہ تھا کہ ان کے نام بعض لوگوں نے جان بوجھ کر تاریخ کی کتابوں میں نقل کر دیے تاکہ لوگ اصل دشمن سے بے خبر رہیں اور ان لوگوں کو دشمن سمجھ کر ان کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے مخالفین میں سمجھتے رہیں، حالانکہ کسی صحیح روایت سے ان لوگوں کا ایسا رویہ یا ایسا عمل جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اب امام حسین نے خط ساتھ اس لیے لیے کہ وہاں پر ایک ثبوت رہے کہ میں خود نہیں آیا، مجھے تو بلایا گیا۔ جب یہ وہاں پر گئے تو عمر بن سعد کو عبید اللہ بن یزید نے مجبور کیا کہ تم جا کر حسین کے لشکر سے لڑو اور حسین کو پکڑ کر میرے پاس پہنچاؤ۔ وہ ڈرتے تھے، انہوں نے کہا میں نہیں یہ کروں گا۔ اس نے کہا اچھا، میں تمہیں تہران کا گورنر بنا دوں گا، اگر نہیں مانو گے تجھے بھی قتل کروں گا، تیرے خاندان کو بھی کروں گا، اور تم یہ لشکر لے کر جاؤ۔ وہ بیچارہ ڈر گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ 4000 کا لشکر لے کر آ گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے اور ان کو پکڑنے کے لیے۔ اب جب وہ
عمر بن سعد آیا تو حر بن یزید کی ملاقات ہوئی تو حر بن یزید نے کہا بھئی یہ لوگ لڑنے نہیں آئے اور ان کی نیت ایسی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا بھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے تمہیں گرفتاری کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں جانے دو واپس مکہ، یا مجھے یزید سے ملنے دو، ہم آپس میں بیٹھ کر طے کریں گے، میرا اور یزید کا معاملہ ہے، تم کیوں بیچ میں آتے ہو، یا مجھے مسلمانوں کی سرحد پر جانے دو، میں وہاں جہاد کر کر اپنے آپ کو شہید کروا لوں، یہ مجھے منظور ہے، لیکن میں یزید کی بیعت کروں یا اپنے آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کروں، یہ میں نہیں کروں گا۔ اس نے کہا مجھے تو یہی حکم ہے، یہی آپ کو کرنا ہوگا۔ کہا نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو عمر بن سعد جو تھا یہ مان گیا کہ رائے تو اچھی ہے کہ لڑائی بھی نہیں ہوگی اور معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے پھر یہ کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیچھے خط لکھ دیا عبید اللہ بن زیاد کو کہ وہ تو صلح کرنا چاہتے ہیں، ادھر جانا چاہتے ہیں، واپس جانا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے ان کو جانے دیں تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ اور عمر بن سعد یہ چاہتا تھا کہ نہ لڑائی ہو، نہ امام حسین پر میرا ہاتھ اٹھے، وہ بیچارہ اندر اندر سے ڈر رہا تھا۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ جو ان کا ایک مشیر تھا کم بخت، وہ اصل تھا، وہ تھا شمر۔ اس شمر نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اب حسین ہاتھ سے نکل گیا، یہ دوبارہ تمہارے قابو آنے والا نہیں ہے، اور یہی وہ کم بخت تھا جو ان سازشوں کو اندر ہی اندر چلا رہا تھا۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا ہاں تمہاری بات تو صحیح ہے، تم لشکر لے کر جاؤ اور عمر بن سعد سے کہو فوراً لڑائی کرے، اگر وہ لڑائی نہ کرے تو تم اسے قتل کر دینا اور خود گورنر بن جانا اور خود حسین کو تم پھر ڈیل کر لینا۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے بڑی سختی سے آرڈر دیا کہ تم حسین کے ساتھ جا کر سختی سے پیش آؤ اور اس کو پکڑ لو۔ اب یہ جب شمر آیا ہے تو یہاں سے آ کر کام خراب ہوا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سمجھ لیں نوعیت کو۔ یزید کو کچھ پتہ نہیں کہ اندر کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس زمانے میں آلات ایسے نہیں تھے کہ فون پر بتا دیں، میسیج پر بتا دیں یا کوئی ایسا ای میل کر دی جائے۔ اب یزید کو یہی پتہ ہے کہ حسین آ رہا ہے اور یہ لوگ اس کو وہیں سے بھیج دیں گے یا اس کو صلح کر لیں گے یا کسی طرح میرے پاس لے آئیں گے، بس اس کے ذہن میں بھی یہ نہیں کہ آگے امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اور ادھر عبید اللہ بن زیاد وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں کوئی بہت بڑا جو ہے وہ یعنی ڈکٹیٹر قسم کا آدمی تھا یہ، اور اس نے ہی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ لیا، اور اوپر سے شمر جیسا ظالم اس کو مل گیا۔ اب دو ظالم اکٹھے ہوئے تو آگے جو ظلم ہونا تھا وہ آپ خود سوچ لیجئے۔ اب جب یہ آئے تو عمر بن سعد کو حضرت امام حسین نے کہا دیکھو یہ خط ہے میرے پاس، میں خود نہیں آیا، مجھے تو بلایا گیا ہے، اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تو عمر بن سعد نے کہا ہمیں نہیں پتہ کہ کس نے خط لکھے ہیں اور نہ ہمارے سامنے ان خطوط کی کوئی تفصیل موجود ہے۔ خیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا، اوپر سے شمر آ گیا تو اس نے آ کر کہا فوراً حملہ کرو ان کے اوپر، ان کو کوئی گنجائش نہیں دینی۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے تو ایک دم انہوں نے چیخ مار کر اٹھے، تو لوگوں نے جو لشکر والے تھے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں اور غیب سے آواز آئی ہے کہ کچھ زندہ لوگ چل رہے ہیں جن کی موت ان کے ساتھ چل رہی ہے، مجھے لگتا ہے اب ہم لوگ زندہ نہیں بچیں گے۔ تو انہوں نے اپنا رخ عراق سے موڑ لیا تھا شام کی طرف، تو 45 کلومیٹر یہ چلے ہیں تو آگے کربلا جگہ آ گئی تھی، تو وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ ڈال دیا، وہیں ان کو روک دیا گیا۔ اور شمر نے یہ کہا تھا عبید اللہ بن زیاد کے کہنے پر کہ ان کو کسی ریگستانی جگہ پر روکو، وہاں ان کا پانی نہ ملے، پانی بند کر دو، اور دوسرا یہ کہ ان کو آگے بھی نہیں جانے دینا، پیچھے بھی نہیں، بس وہیں پر ان کو بند کر دیا جائے۔ تو اب پورے لشکر کا جو تھا وہ محاصرہ کر لیا گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ بڑے گھبرا رہے تھے اور یہ خود سے لڑائی کرنا نہیں چاہتے تھے، نہ انہوں نے ابتدا کی ہے، لڑائی کی ابتدا اس لشکر والوں نے کی ہے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے اکتوبر کا مہینہ تھا، تھوڑی تھوڑی سردی تھی، امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوٹ پہنا ہوا تھا، جبہ، تو عمر بن سعد جو تھا اس کے لشکر کے بندے نے تیر چلایا، سب سے پہلے انہوں نے حملہ کیا ہے۔ امام حسین کے پیچھے ایک تیر لگا جو ان کے جبے پر آ کر لگا دونوں کندھوں کے درمیان، تو یہ بچ گئے اس سے۔ تو اس سے جنگ کی ابتدا کا پیغام تھا کہ اب جنگ ہوگی، ہم لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔
تو یہ جو حر بن یزید تھا اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ جو امام حسین نے تمہیں شرائط پیش کی ہیں یہ تو کوئی کافر بھی پیش کرے تو ہمیں ماننی چاہیے، یار وہ تو مسلمان ہے، حضور کا نواسا ہے، تم اس کی شرائط نہیں مانتے۔ تو شمر نے کہا جو مرضی ہو جائے ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ ہو کر رہے گا، اب ہم نے اس سے لڑائی کرنی ہے۔ جب حر بن یزید نے یہ دیکھا تو اللہ جس کو ہدایت دے، اللہ جس کو قبول کرے، وہ حضرت حسین کے مقابلے پر یزید کے لشکر میں ہے، تو وہاں سے نکل کر وہ امام حسین کے لشکر میں آ گیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آل رسول کا حامی بن کر اس نے لڑنا شروع کر دیا، 2-3 آدمیوں کو قتل بھی کیا اور خود بھی بیچارہ پھر اس جنگ میں جو تھا یہ شہید ہو گیا تھا۔ اب جنگ شروع ہونے لگی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پچھلے دن جو تھا وہ ان سے کہا کہ بھائی نماز کا وقت ہوا، اذان دی گئی، حضرت حسین نے خطبہ دیا اور کہا نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے۔ تو جو عمر بن سعد تھا یہ اندر سے کچھ ٹھیک تھا لیکن بیچارے پر دباؤ بھی تھا اور یہ مجبور ہو گیا تھا، اس نے کہا نہیں نماز تو ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو حسین کی امامت میں انہوں نے نماز پڑھی ہے، پھر اس کے بعد الگ ہو گئے۔ اب جب انہوں نے مہلت مانگی کہ ہمیں رات عبادت کا موقع دیا جائے، کل کر لینا جو جنگ کرنی ہے، تو ساری رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت میں اللہ کے سامنے دعاؤں میں گزاری اور بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی تو ایک دم آنکھ کھلی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو ان کی جو بہن تھی زینب وہ گھبرا گئی، کیا ہوا؟ فرمانے لگے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا حسین ان قریب تم مجھ سے ملنے والے ہو، اس کا مطلب ہے کہ میں صبح شہید ہو جاؤں گا۔ بہن بھی رونے لگی، فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ اٹل ہیں، وہ تو ہو کر ہی رہتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور کہا دیکھو میری وجہ سے تم مت لڑو، واپس جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ تو مسلمین عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، باقیوں نے بھی کہا ہم بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میں تمہارے بغیر جی کر کیا کروں گا، تو لہٰذا اب جو ہوگا سو ہوگا۔ اب اگلے دن جو ہے وہ جنگ کی ابتدا ہوئی۔